إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله الله بين يدي الساعه بشيرا ونذيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس إن خير الحديث صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باب قول الله ونزع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن وقال مجاهد القسطاس والعدل بالرومية ويقال والقسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر قال حدثنا أحمد بن إشقاق قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم حضرات وقار سامعین کرام علماء کی احتشام خصوصاً حضرت مولانا حافظ عبدالرزاق مسعود سعیدی حفظہ اللہ تعالی اور ان کی جتنی بھی انجمن ہے
اور اسی طرح اس مجلس میں آنے والے میرے دوست احباب علماء کرام طلبہ اعظام اور میرے بزرگ اور خصوصاً اس میں تشریف لانے والی میری مائیں، میری بہنیں، میری بیٹیاں، اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کے اس مرکز کو، آپ کے اس علمی شمع کو ہمیشہ قائم اور دائم رکھے۔ اللہ پاک اس کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ حضرات، میں ایک مرتبہ پہلے بھی حاضر ہوا تھا اور میں نے درس دیا تھا۔ آج بھی اللہ کی توفیق سے و رحمت سے آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ دعا کریں اللہ مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق دے، اور پھر جو ہم سنائیں اور سنیں اللہ اس کے مطابق عقیدہ اور عمل بنانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اس غیر گزرے دور میں جبکہ ہر طرف سے فتنے ہیں، یہ مدارس اللہ کی توفیق خاص کے ساتھ معاشرے کے اندر روشنی کے دیپ جلا کر بیٹھے، اور یہ مدارس اپنی قسم کرسی کے عالم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوڑی ہوئی وراثت اس کو دنیا تک پھیلا رہے ہیں، اور جو صحیح علم ہے، علم وحی، وہ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ مبارکباد کے مستحق ہیں وہ انتظامیہ، وہ اساتذہ جو ان اداروں کی آبیاری کر رہے ہیں، اور جو ان اداروں میں بیٹھ کر طلبہ اور طالبات کو دین پڑھا رہے ہیں۔ یقیناً یہ مجالس اللہ کی مجلسیں ہیں، جہاں اللہ والے بیٹھتے ہیں۔ جامع صحیح بخاری کی اس حدیث کے مطابق حضرت ابو واقد لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں 3 بندوں کے بارے میں خبر نہ دوں جو ہماری مجلس میں آئے، ایک کو آگے جگہ ملی وہ آگے آ کر بیٹھ گیا، ایک کو پیچھے جگہ ملی وہ پیچھے بیٹھ گیا، اور جو تیسرا بندہ ساتھ آیا تھا اس کو یہ مجلس ہی اچھی نہیں لگی، وہ اعراض کر کے چلا گیا۔ اللہ اکبر۔ نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا کہ جس بندے کو یہ ہماری مجلس اچھی نہیں لگی وہ منہ موڑ کے اعراض کر کے چلا گیا، اعرض اللہ عنہ، اللہ نے کہا تجھے ہماری مجلس اچھی نہیں لگی تو ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ اللہ نے اس سے اعراض کر لیا، اور جو بندہ پیچھے اس کو جگہ مل گئی، اللہ پاک نے اس کی بھی لاج رکھ لی اور اس کو بھی ساری مجلس کے ساتھ معاف کر دیا۔ اور جو آدمی آگے آ کے بیٹھ گیا، فرمایا کہ وہ آگے آ کے بیٹھا ہے، اس نے اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کی، اللہ نے اسے اپنا قریبی بنا لیا۔ اس مجلس میں جتنا قریب ہو کر بیٹھیں گے اتنا ہی آپ اللہ کے مقرب بندے بن کے بیٹھیں گے۔ آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، جامع صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جو بندہ مسجد میں آتا اور جاتا ہے، من غدا الی المسجد او راہ اعد اللہ له نزلا
من الجنت، کہ اللہ پاک اس بندے کو جنت سے مہمانی نازل کر کے کھلاتا ہے۔ یہ تو اللہ کے گھر کی شان ہے۔ آپ ماشاءاللہ نماز پڑھنے آتے ہیں، وعظ و نصیحت کی مجالس میں آتے ہیں، درس و تدریس کی مجالس میں آتے ہیں، ایک تو یہ شان ہے۔ دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی، اور وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مررتم بریاض الجنہ فرتعوا، جب تم جنت کے باغیچوں کے پاس سے گزرا کرو تو کچھ کھا پی لیا کرو۔ صحابہ کرام بڑے حیران ہوئے، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ما ریاض الجنت فی الدنیا، دنیا میں جنت کے باغیچے، اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا دنیا میں جنت کے باغیچے وہ علماء کی مجالس ہیں، وہ ذکر کے حلقے ہیں جہاں قرآن و حدیث کو پڑھایا جا رہا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ جنت کے باغیچے ہیں، اور خوش نصیب ہیں لوگ جو یہاں آ کر بیٹھتے ہیں، جو ان وعظ کی، نصیحت کی، درس و تدریس کی مجلسوں کو اختیار کرتے ہیں۔ بڑی شان ہے ان لوگوں کی۔ اللہ اکبر، جن لوگوں کو اللہ پاک نے اپنے دین کے لیے چنا ہوا ہے۔ ثم اورثنا الکتاب الذی نستخیر من عبادنا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اپنی کتاب کا وارث بھی ان بندوں کو بنایا ہے جن کو ہم نے دنیا سے منتخب کیا ہے، چن لیا ہے۔ آپ آئے ہیں نا، تو آپ کا اللہ نے انتخاب کیا ہے، اس لیے آپ آئے ہیں۔ سبحان اللہ، اتنے ایسے ہیں جو محروم ہیں مجالس سے۔ تو یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ لوگوں سے بھی چنتا ہے اور فرشتوں سے بھی اللہ انتخاب کرتا ہے۔ سارے فرشتے بھی وہی لانے والے نہیں ہیں، اور سارے لوگ بھی یہ اللہ کا پیغام پہنچانے والے نہیں ہیں، وہ اللہ کے منتخب لوگ ہیں، ان کی بہت اونچی شان ہے۔ اللہ اکبر، اللہ خالق کائنات نے فرمایا وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، کہ اللہ کے پیغمبر صحابہ کے لیے بھی آئے، اس سے پیچھے والی آیت میں صحابہ کا تذکرہ ہے، اور اللہ کے رسول ان لوگوں میں بھی آئے کہ جو بعد میں آئیں گے۔ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، ابھی تک وہ ان کے ساتھ ملے نہیں، لیکن انشاءاللہ ان کے ساتھ ملاقات اور ان کے ساتھ لقاء کے متوقع اور امیدوار ہیں۔ اور ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اسے ہی عطا کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ بڑی خوش نصیبی ہے دین کے لیے گھر سے نکلنا۔ حدیث پاک میں آتا ہے سیدنا حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق میں تھے، تو ایک آدمی مدینے سے چلا ان سے ایک حدیث سننے کے لیے جو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھی تھی۔ دیکھ لو، ایک حدیث کے لیے کہاں سے چلا؟ مدینہ طیبہ سے، اور کہاں گیا؟ دمشق میں، ایک حدیث سننے کے لیے۔ جب وہاں پہنچے تو وہ کہتے ہیں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے بھائی آپ کیسے آئے؟ آپ یہاں کوئی تجارت کی غرض سے ہیں؟ نہیں۔ پھر آپ کیسے آئے؟ کوئی آپ کو کوئی اور ضرورت ہے؟ نہیں جی، میں اس لیے آیا ہوں کہ مجھے پتا چلا آپ کے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، وہ حدیث لینے کے لیے، وہ حدیث آپ کی زبان سے سننے کے لیے میں آیا ہوں، اپنی سند کو عالی کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر خوش ہو جاؤ، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ، کہ جو بندہ کسی ایسے راستے پہ چلتا ہے جہاں وہ علم کی تلاش میں نکلا ہے، اللہ اس راستے پہ چلنے کی برکت کی وجہ سے
اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دے۔ اور فرمایا کہ جو طالب علم گھر سے نکلتا ہے ان الملائکہ لتضع اجنحتها رضا لطالب العلم، کہ جو طالب علم گھر سے نکلتا ہے اللہ کے نورانی فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر رکھتے ہیں، یہ اتنا خوش نصیب ہے۔ اور فرمایا ان العالم، عالم بندہ استاد، فرمایا وہ تو اتنا خوش نصیب ہے کہ لا یستغفر لہ کل من فی السماوات و من فی الارض، ایک استاد کے لیے شان دیکھ لو استاد کی، اس کے لیے دنیا کی ہر چیز، بلکہ فرمایا جو بھی آسمانوں کی مخلوق ہے، جو زمینوں کی مخلوق ہے، وہ ساری کی ساری اس کے لیے دن رات بخشش کی دعائیں کر رہی ہیں۔ حتی الحیتان فی جوف الماء، حتیٰ کہ مچھلیاں پانی کی تہوں میں اس کے لیے دعا کر رہی ہیں۔ وحتی النملہ فی جوہرہا، چیونٹیاں اپنی بلوں کے اندر اس کے لیے بخشش کی دعا کر رہی ہیں۔ اور فرمایا کہ ان علماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور ان الانبیاء لم یورثوا درہما ولا دینارا، علماء انبیاء دنیا میں درہم و دینار، پیسہ روپیہ چاندی سونا چھوڑ کر نہیں گئے، وہ دنیا میں کیا چھوڑ کر گئے ہیں؟ دنیا میں علم چھوڑ کر گئے ہیں۔ من آخذ بحظ وافر، جس بندے نے اس علم نبوت کو لے لیا، اس کو سیکھ لیا، اللہ اکبر، اس نے تو بہت سارا نصیبہ اور حصہ دنیا کے اندر کما لیا۔ میرے بھائیوں، یہ جو دین کا علم ہے، اس کی ایک بات اگر کوئی بندہ سن لیتا ہے، اللہ ظاہر قلب اس کو یاد رکھتا ہے، پھر اس کو لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، نظر اللہ عمران، اللہ اس آدمی کو تر و تازہ رکھے، شاد آباد رکھے، خوش و خرم رکھے، جو میری بات کو سنتا ہے اور پھر اس کو اللہ ظاہر قلب یاد کرتا ہے، پھر اس کو لوگوں تک پہنچاتا ہے جیسے اس نے مجھ سے سنا تھا۔ ربما مبلغ اوّا من سامع، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سننے والے کی نسبت جس کو آگے پہنچا دیا جائے وہ زیادہ یاد کرنے والا بن جاتا ہے۔ یہ علم دین اللہ پاک نے محفوظ کیا ہے۔ اللہ نے قرآن بھی نازل کیا، اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور اللہ پاک نے اس کا بیان بھی نازل کیا اور اس کی بھی حفاظت کی۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا، فرمایا پھر اس کا بیان بھی ہمارے ذمہ ہے۔ اور قرآن تو آپ دیکھ رہے ہو کہ 14 یہ جو ہے نا 30 پاروں پر 114 سورتوں پر مشتمل، 540 رکوعوں پر مشتمل قرآن مجید مصحف کی شکل میں ہمارے پاس جمع شدہ موجود ہے، اور اس کا بیان کیا ہے؟ وہ حدیث رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو حکمت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نصب العین اور ڈیوٹی کیا لگائی گئی کہ لوگوں کو کتاب کی بھی تعلیم دے اور حکمت کی بھی تعلیم دے۔ اچھا دیکھ لیجئے، یہ دونوں ہی وہی ہیں، قرآن بھی وہی ہے، حدیث پاک بھی وہی ہے۔ اللہ پاک نے بیان بھی اپنے ذمہ لیا ہے، قرآن کی حفاظت بھی اپنے ذمہ لی ہے، اور فرمایا کہ انزلنا علیک الذکر لتبین للناس، ہم نے قرآن آپ کی طرف ذکر کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو بیان کریں۔ قرآن کو بھی حدیث کہا گیا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بھی، آپ کے قول اور فعل کو بھی حدیث سے تعبیر کیا جاتا ہے اصطلاحی طور پر۔ فرمایا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، یہ جو اللہ کی حدیث قرآن کی شکل میں تمہارے پاس آئی، اس کے بعد کس حدیث پر ایمان لاؤ گے؟ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا، اللہ پاک نے بہترین حدیث نازل کی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ قرآن مجید جس میں ملتی جلتی آیات، اور اسی طرح اللہ خالق کائنات نے قرآن مجید کے بارے میں ہی فرمایا أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ، تم اس قرآن والی بات سے مداحنت اور لچک اختیار کرتے
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی حدیث ہے. اور یہ حدیث جو ہے یہ قرآن مجید کا بیان ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ اکبر یہ اللہ پاک نے اس کا منصب ذکر کیا حدیث کا کہ یہ مبلغ بھی ہے. مبلغ اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے پیغمبر جو آپ کی طرف قرآن آیا ہے نا بلغ، اس کو آپ نے لوگوں تک پہنچانا ہے، اپنے قول سے اپنے فعل سے اپنے عمل سے لوگوں تک پہنچانا ہے. اور یہ جو حدیث ہے اس کا نصب العین، اس کا منصب یہ ہے کہ یہ اس کو بالادستی حاصل ہے. ما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا. فرمایا کہ کسی مومن بندے کو، کسی مومنہ عورت کو یہ اختیار نہیں ہے اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے پھر وہ اپنی مرضی کرے، یہ کسی کو اختیار نہیں ہے. اللہ اور رسول کا فیصلہ ہی حرف آخر ہوگا. اور اسی طرح یہ قرآن مجید جو ہے حدیث رسول یہ اسوہ حسنہ بھی ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. لوگوں زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ جو ہے وہ پیارے پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اچھا پھر یہ دونوں نعمتیں، قرآن بھی نعمت ہے، حدیث پاک بھی نعمت ہے، اور اللہ پاک نے اس نعمت کو ان الفاظ میں بیان کیا. فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کے انعام کو یاد کرو. کون سا انعام؟ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، کہ جب تم آپس میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے اللہ پاک نے اس نعمت اسلام کے سبب تمہیں آپس میں بھائی بھائی بنا دیا. اللہ اکبر. اور پھر اس میں قرآن پاک کو بھی نعمت کہا گیا، حدیث پاک کو بھی، کیونکہ دونوں چیزیں جو ہے یہ اسلام ہے. اور الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ فرماتے ہیں میں نے آج تمہارے لیے اب دین کو کامل بنا دیا، اور جو نعمت میں پوری کرنا چاہتا تھا وہ بھی تمہارے اوپر پوری کر دی، اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے. یہ اللہ کا پسندیدہ دین جو قرآن و سنت کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑے نعمت ہے ہمارے لیے. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. اللہ نے بہت بڑا انعام کیا تم پر کہ تمہارے اندر اپنا رسول مبعوث فرمایا. بہت بڑی نعمت ہے. اور الم تر الی الذین بدلوا الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار. تم ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھتے جنہوں نے نعمت کو کفر میں بدل دیا اور اپنی قوم کو جہنم کے گڑھے کے اوپر پہنچا دیا. وہ کون لوگ تھے جنہوں نے کس نعمت کا انہوں نے کفر کیا ہے؟ پوچھئے سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اس آیت میں نعمت سے مراد کیا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث میں فرماتے ہیں وہ محمد نعمت، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑی نعمت ہے دنیا کے لیے. اور ان کفار مکہ اور مشرکین مکہ نے اس نعمت کی قدر نہیں کی اور اپنی قوم کو انہوں نے جہنم کے گڑھے پہ پہنچا دیا. تو میرے بھائیوں اس نعمت کو بیان کرنے کے لیے اللہ پاک نے سب سے پہلے اپنے نبی کی ڈیوٹی لگائی اور کیا فرمایا؟ فرمایا اما بنعمت ربک فحدث. اے میرے پیغمبر جو آپ کے پاس قرآن اور حدیث کی شکل میں، وحی کی شکل میں اور آسمان سے علم کی شکل میں جو نعمت آپ کے پاس آئی ہے فحدث، آپ اس کو بیان کریں. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے اپنے قول سے، فعل سے، عمل سے، تقریر سے، حالات سے. آپ نے اس نعمت کو صحابہ تک منتقل کیا، صحابہ نے تابعین تک کیا، تابعین نے تبع تابعین تک کیا، اور پھر انہوں نے ائمہ محدثین تک کیا. آج تک یہ جو ہے نا وہ نعمت متوارث چلی آ رہی ہے. ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ پاک نے ہمیں اس نعمت کے ساتھ جوڑ دیا ہے.
اللہ پاک ہم سے یہ کام لے رہا ہے، اور یہ نعمت، اللہ اکبر، اللہ پاک نے ایسی ایسی عبقری شخصیات پیدا کی ہیں کہ جو اس نعمت کی حفاظت کرتے رہے، انہوں نے اپنی زندگیاں اس کی طرف لگا دی، اور اسی سلسلے کی کڑی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جس کی یہ حدیث کی کتاب جامع صحیح بخاری، اب اس کو مختصر اس کا نام لیتے ہیں جامع صحیح بخاری۔ اگر آپ اس کا نام سنیں تو آپ حیران ہوں گے، امام صاحب نے اس کا نام جو رکھا ہے، جو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری کے اندر اس کا نام ذکر کیا ہے، اور اسی طرح اس کا نام جو ہے عثمان بن صلاح، انہوں نے اپنی اصول حدیث کے اندر اس کا نام ذکر کیا ہے۔ وہ کیا نام ہے؟ بخاری شریف کا مکمل نام الجامع الصحیح المسند المختصر من حدیث رسول اللہ و سننہ و ایامہ، یہ بخاری شریف کا نام ہے، اور یہ بھی نام تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ و سننہ و ایامہ۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ ذرا تھوڑا سا اس نام کی تشریح ہو جائے، آپ کو پتہ چلے کہ اس کتاب کا مقام کیا ہے کتب حدیث کے اندر۔ امام صاحب نے اس کا نام رکھا ہے الجامع، اور اصول حدیث پڑھنے والی طالبات اور طلباء اور علماء جانتے ہیں جامع اس کتاب کو کہا جاتا ہے اس اصطلاح حدیث کے اندر جس میں زندگی کے سارے مسائل کا تذکرہ۔ اللہ اکبر! یہ امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب جو ہے، یہ واقعی یہ اسم و مسمى ہے، یہ واقعی الجامع ہے۔ ایسے تو بہت ساری حدیث کی کتب الجامع جو اس سے پہلے بھی لکھی گئی ہیں اور اس کے بعد بھی لکھی گئی ہیں، لیکن جو جامعیت اس صحیح بخاری کے اندر ان کے مسائل کو انہوں نے ذکر کیا ہے، تو وہ کسی کے اندر اس ترتیب سے اور ان مسائل کو یعنی محدثین جمع ہی نہیں کر سکے۔ الجامع، جس میں عقائد بھی ہیں، عبادات بھی ہیں، اخلاقیات بھی ہیں، مناقب بھی ہیں، جہاد بھی ہے، نکاح بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ احکام بھی ہیں، اور دعوات بھی ہیں، اور بیوع بھی ہے، شراب بھی ہے، اور وراثت بھی ہے، اور اسی طرح مختلف گمراہ فرقوں کا رد بھی اس کتاب کے اندر ہے، اور اللہ کی توحید کا تذکرہ بھی ہے۔ یہ الجامع اور الجامع المسند، مسند کا مطلب کیا ہے؟ مسند اس روایت کو کہتے ہیں جو محدث سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کی سند ملتی ہے، درمیان میں انقطاع نہ ہو۔ مسند وہ روایات ہیں جو امام بخاری رحمہ اللہ سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کی سند ہے۔ اس میں کچھ روایات ایسی ہیں جو 3 واسطوں کے ساتھ ہیں۔ یہ 22 روایات جامع صحیح کے اندر ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک 3 واسطے، اور کچھ 4 واسطوں سے، کچھ 5 واسطوں سے، کچھ 6 واسطوں سے ہیں، اور یہ جو ابھی روایت آپ نے پڑھی ہے یہ 5 واسطوں کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک ہے۔ اور پھر الجامع المسند الصحیح، اللہ اکبر، یہ کتاب یہ صحیح ہے، اور اس کے اوپر پوری امت کے فقہاء کا اتفاق ہے۔ یہ جامع صحیح بخاری سے پہلے موطا کے بارے میں امام مالک رحمہ اللہ کے شاگرد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ صرف انہوں نے کہا تھا اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے بعد جو صحیح ترین کتاب ہے وہ موطا مالک ہے، امام مالک کی موطا ہے۔ لیکن جب امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ کتاب لکھی تو پھر اس پہ اتفاق ہو گیا کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن مجید کے بعد اگر منصہ شہود پر اس کائنات پہ دنیا میں اس آسمان کی نیلگوں چھت کے نیچے اگر کوئی صحیح ترین کتاب ہے تو وہ جامع صحیح بخاری ہے۔ سبحان اللہ! اور اس کی صحت کیسے ہے آپ ذرا دیکھیے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ اس کتاب کو لکھتے ہوئے کتنا احتیاط کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جس مال کو کھا کر امام بخاری رحمہ
بارے میں آپ حیران ہوں گے. ان کے والد اسماعیل جب دنیا سے آپ جا رہے تھے تو جو تیمارداری کرنے کے لیے بیٹھے تھے ان سے کہنے لگے میرا جتنا مال ہے نا میری وراثت پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہوں. حرام تو بڑی دور کی بات ہے, اس نے ایک پیسہ بھی شبے کا نہیں. اللہ اکبر. ایسی حلال کمائی جب ایک طالب علم کھائے گا, اولاد کھائے گی, تو پھر ان کی تربیت پہ بھی تو اثر ہوگا ہی نا, ان کی تربیت بھی اعلیٰ ہوگی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے یعنی خود وہ فرماتے ہیں اللہ پاک نے اتنا ان کو حافظہ دیا, اتنا حافظہ, بلا کا حافظہ. آپ ان کے حافظے کے ہوش رباب واقعات سن کے حیران ہو جائیں گے کہ وہ ایک محدث کے پاس, ان کا ساتھی کہتا ہے کہ ہم نے 16 دنوں میں 15,000 حدیثیں 16 دنوں میں 15,000 حدیثیں لکھی. اب امام بخاری کا طریقہ کیا تھا, وہ آتے خالی ہاتھ ہی بیٹھ جاتے اور سنتے رہتے, اور ہم نے تو لکھ کے وہ 15,000 حدیثیں جو ہیں وہ رجسٹر بھرے ہوئے تھے, دیوان بھرے ہوئے تھے. تو ہم نے ایک دن کہا استاد جی یہ بخاری ویسے ہی آتا ہے, بیٹھ جاتا ہے اور اٹھ کر چلے جاتا ہے, ہم نے دیکھو کتنا لکھا ہے, آپ کی سارے فرمودات حدیث ہم نے تحریر کی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ مجھے جتنی روایات ہم نے 16 دنوں میں لکھی ہیں وہ مجھے علی ظہر قلب الحمدللہ ساری یاد ہے. اللہ. پھر وہ کہتے ہیں برات کہ ہم نے ان سے جنا کہا کہ تم سناؤ. امام بخاری علیہ الرحمہ نے ترتیب کے ساتھ وہ روایات پڑھی اور ہم اپنے وہ جو لکھی ہوئی حدیث تھی نا اس میں جو کمی بیشی ہوئی اس کی ہم اصلاح کرتے رہے. اللہ اکبر. یہ دیکھو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا حافظہ. کہتے ہیں بغداد میں پہنچے تو پتہ چلا کہ ایک کم سن محدث آیا ہے اور اس کو بہت ساری حدیث یاد ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ کو 6 لاکھ صحیح حدیث یاد تھی اور ان سے منتخب انہوں نے یہ 7,275 یا 7,272 روایات کا مجموعہ اس کتاب کے اندر جو ہے لکھا ہے. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بغداد میں پہنچے, انہوں نے بھی آگے کوئی طالب علم تیار کیے ہوئے تھے, کوئی 10 طالب علم, ہر طالب علم کو 10 روایات دے دی. اور کتنی ہوگی 100 روایات, اور کہا کہ ایک کا سند دوسرے کی مت, دوسرے کا متن, ایک کا متن دوسرے کی سند, یہ حدیثیں آپس میں تبدیل کر لی انہوں نے. اب وہ 10 طالب علم, ان کو کہا کہ آپ نے امام صاحب کے سامنے اٹھ کر یہ روایات پڑھنی ہے. اب وہ پڑھتا جاتا ہے, ہر ساتھی اپنے اپنی باری پر. امام صاحب کہتے ہیں انا لا ادری انا ما ادری, پتہ نہیں, مجھے نہیں اس کا پتہ, مجھے نہیں اس کا علم. اب جب ہمارے جیسے سادہ لوگ تھے ان کا جو سنا تھا بہت بڑا محدث ہے, 100 کی 100 روایات نہیں پتا نہیں. انہوں نے تو حیران ہو گئے نا مرتبہ. اور پھر جب آخری ساتھی روایات پڑھ کے سند متن بدلے ہوئے, انہوں نے پڑھ کے فارغ ہوئے, تو امام صاحب کہتے ہیں کہ پہلا شخص اس نے پہلی روایت یوں پڑھی ہے اور اس کی سند یہ نہیں ہے, اس کی سند فلاں ہے, اور جس کی جو متن انہوں نے پڑھا ہے, جو سند پڑھی ہے, اس کا متن فلاں ہے, اور جو متن پڑھا ہے اس کی سند فلاں ہے. وہ کہتے ہیں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہ امام بخاری کے حافظے پر کسی کو شک نہیں تھا, لیکن ہمیں تو اس وقت حیرانگی ہو گئی جب انہوں نے ان 100 روایتوں کو ترتیب کے ساتھ پڑھ کر پھر ان کو متن اور سند کو صحیح جوڑ دیا, ملا دیا. اللہ اکبر. یہ امام بخاری رحمہ اللہ کا حافظہ تھا. اور پھر اللہ پاک نے ان کو نوازا بھی بہت زیادہ کہ اتنا اخلاص نیت تھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک جب میرا حساب لے گا تو اس میں کسی کی غیبت نظر نہیں آئے گی. اللہ اکبر. اندازہ کر لو, ہم بھی لوگ ہیں, ہم پتہ نہیں کتنی غیبتیں کرتے ہیں.
دن رات، وہ کہتے ہیں کسی کی غیبت نظر نہیں آئے گی۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ حدیث کو لکھتے ہیں کہاں؟ بیت اللہ میں بیٹھ کر، مطاف میں بیٹھ کر، اور مسجد نبوی میں ریاض الجنت کے اندر بیٹھ کر اس حدیث کو انہوں نے ترتیب دیا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ میں نے جب اس حدیثوں کو لکھنے کا ارادہ کر لیا تو اصل ہمارے استاد ہیں اسحاق بن راہوے یا راہویہ، ان کی مجلس میں کسی نے کہہ دیا، حکمہ دیا، کاش کوئی ایسا شخص خوش نصیب اٹھے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث جمع کر دے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں میں طالب علم تھا، میرے دل میں یہ شوق اٹھا، میں نے وہی بیٹھے تہیہ کر لیا، یہ کام میں کروں گا۔ میں چلے گیا اپنے گھر اور مجھے رات کو خواب آئی۔ خواب کیا آئی کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ سبحان اللہ، آپ نے فرمایا من رآنی فی المنام فقد رآنی، جس نے مجھے خواب میں دیکھ لیا اس نے مجھے ہی دیکھا ہے۔ ان الشیطان لا یتمثل بی، شیطان میری شکل نہیں اختیار کر سکتا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نبی پاک کی زیارت ہوئی اور میں کیا دیکھتا ہوں، میرے ہاتھ میں پنکھا ہے، آپ تشریف فرما ہے، میں پنکھے کے ساتھ آپ کو ہوا بھی دے رہا ہوں اور آپ کے اوپر سے مکھیوں کو ہٹا رہا ہوں۔ تو میں نے اپنے استاد جی سے اس خواب کی تعبیر، اس خواب کا ذکر کیا، دونوں نے کہا بیٹا آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے کذب کو ہٹاؤ گے، جھوٹ کو دور کرو گے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ میرا پہلے بھی ارادہ تھا، اب تو خواب میں یہ جناب تعبیر مل گئی، میں نے پھر یہ ذخیرہ حدیث جمع کرنا شروع کیا۔ اور میں جب اس کتاب کی زینت بناتا تھا کسی روایت کو تو کتنے احتیاط سے غسل کرتا، وضو کرتا، 2 رکعتیں پڑھتا اور پھر میں استخارہ کرتا، اور جب تک مجھے یقین نہیں ہوتا تھا اتنی دیر تک میں نے کوئی کتاب، کوئی حدیث جو ہے اپنی کتاب کی زینت نہیں بنائی۔ یقین ہو جاتا تھا مجھے تو اس وقت میں یہ حدیث میں اپنی کتاب میں حدیث کو لکھتا تھا۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ ایک بہت بڑے محدث ابو زید نامی، یہ ابن حجر نے مقدمہ فتح الباری میں لکھا ہے، وہ کہتے ہیں عظیم محدث اس وقت کے، میں حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان مطاف میں لیٹا ہوا تھا، مجھے نیند آ گئی اور نیند میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ نے فرمایا ابو زید اب کب تک شافعی کی کتب کا درس دو گے، میری کتاب کو نہیں پڑھاتے؟ تو میں نے دبے لفظوں میں پوچھا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی کتاب کون سی ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محمد بن اسماعیل کی صحیح بخاری میری کتاب ہے۔ اللہ اکبر، یہ اعزاز ہے امام صاحب کی اس کتاب کو کہ اس قدر صحیح ترین مجموعہ اس کے اندر ہے۔ علامہ شنقیطی نے لکھا ہے، حافظ شنقیطی نے، اور اسی طرح امام الحرمین جوینی نے لکھا ہے کہ جو بندہ یہ کہہ دے کہ اگر بخاری شریف میں ایک بھی روایت ضعیف ہو تو میری بیوی کو طلاق، وہ کہتے ہیں طلاق ہوگی نہیں کیونکہ بخاری شریف کے متن میں کوئی روایت ضعیف ہے ہی نہیں۔ اللہ اکبر، یہ اس درجے کی صحت والی کتاب ہے، الجامع المسند الصحیح۔ اور آگے کیا ہے؟ المختصر۔ وہ کہتے ہیں میرا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ جتنی صحیح روایات ہیں وہ ساری کی ساری میں نے اس میں درج کی ہے، نہیں، بہت ساری صحیح روایات کوئی ابو داؤد کے اندر ہے، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، دارمی، دارقطنی، بہقی، مصنف عبدالرزاق، مسند احمد اور اسی طرح دیگر کتابوں میں بہت ساری روایات صحیح، بلکہ امام احمد بن حنبل امام بخاری کے استاد ہیں اور انہوں نے مسند لکھی ہے اور وہ فرماتے ہیں کہ تقریباً 35,000 حدیث کا مجموعہ ہے۔ ان کا تو بہت بڑا دعویٰ ہے کہ میں نے حدیث کے جمع کرنے کے لیے پوری دنیا کا 2 مرتبہ چکر لگایا ہے۔ یارو آج ہوائی جہاز، ٹرینیں، برق رفتار گاڑیاں، اس وقت کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، پیدل سفر ہوتے تھے، کتنا بڑا دعویٰ ہے۔ اور پھر اس محنت کے بعد انہوں نے ایک بہت بڑی بات کہی ہے، وہ فرماتے ہیں جو میری حدیث، میری کتاب میں حدیث نہیں ہے وہ حدیث ہی نہیں۔ اللہ، بہت بڑا دعویٰ کیا انہوں نے۔ تو میرے بھائیوں یہ محدثین کی محنت ہے۔
تو فرمایا کہ الجامع الصحیح المسند المختصر، مختصر یعنی میں نے 6 لاکھ حدیث سے اس کو اختصار کر کے 7272 یا 75 یا تکرار کے ساتھ 9092 روایات اس کے اندر میں نے ذکر کی. اور پھر فرمایا کہ من امور رسول اللہ و سننہ و ایامہ، امور امر سے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی روایات و سننہ، سنن فعل، سنت طریقہ فعل، سننہ آپ کی فعلی روایات، اور و ایامہ آپ کی تقریری روایات، یہ ساری اس کے اندر آپ کو ملیں گی. اللہ اکبر. حدیث کی 3 قسمیں ہیں: قولی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے کہی، فعلی جو آپ نے عمل کر کے دکھایا، تقریری جو آپ کے سامنے ہوا ہے اور آپ نے اس پہ خاموشی اختیار کی. مثلا اس کی ایک مثال، آپ نے ایک دن فجر کی نماز پڑھائی اور ایک صحابی نے اٹھ کے 2 رکعتیں پڑھ لی. آپ نے اس کو بلا کر پوچھا فارغ ہونے پر، بھئی 2 رکعتیں تو ہمارے ساتھ پڑھی ہیں تو نے، 2 یہ بعد میں پڑھی ہیں، تو یہ جو بعد میں 2 رکعتیں پڑھی یہ کاہے کی؟ کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری جو پہلی 2 سنتیں تھی نا وہ رہ گئی ہیں، پہلی 2 سنتیں فرضوں سے پہلے وہ رہ گئی، وہ میں نے ابھی پڑھی ہیں. اس حدیث سے یہ بھی پتہ چل گیا اگر کسی بندے کی کبھی جماعت سے پہلے 2 رکعتیں جو سنتیں ہیں وہ رہ جائیں تو ان کی قضائی بھی دے. ایک بات کئی لوگ ہمارے کہہ دیتے ہیں اور یہ سنتوں کی قضائی کڑی، کئی لوگ کہہ دیتے ہیں نفلوں کی قضائی کون سی؟ سنت جو فجر کی ہے، یاد رکھیے سنت فجر کی اور وتر یہ ہے تو نفلی نماز ہی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے کہ آپ نے کبھی زندگی میں یہ سنت فجر اور وتر کبھی چھوڑے ہوں، یہ آپ سے ثابت نہیں ہے. اور اگر یہ رہ گئی ہے کبھی، جیسے آپ کی سفر میں ایک دن فجر ساری رہ گئی تھی، دن چڑھ آیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اذان کہلوائی، وہاں سے صحابہ کو کہا آگے چلیں، ادھر شیطان آ گیا ہے، نماز ہمیں نہیں پڑھنے کی وقت پر. آگے جا کے آپ نے اذان کہلوائی، پھر سنتیں ادا کی، پھر جماعت کروائی، دن چڑھے. اور آپ نے یہ تقریری حدیث کے بارے میں مثال سمجھ لی کہ اگر کسی کی رہ جائے کبھی تو ان سنتوں کو فجر کی نماز کے فوری بعد بھی پڑھ لینا چاہیے، کیونکہ یہ تقریری حدیث موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کہا میری سنت فجر رہ گئی تھی اور یہ اب میں نے پڑھی. تو بہرحال یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 طرح کی حدیث، قولی، فعلی، تقریری اس کتاب کے اندر موجود ہے. اور پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، یہ تو آپ کی اس کتاب کا نام ہے جو آپ نے تفصیل سے سنا، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھ کر کہتے ہیں کوئی عمل ایسا بھی ہونا چاہیے انسان کے پاس جس کو اپنے اور اللہ کے درمیان راز رکھے اور حجت بنائے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کل قیامت والے دن اللہ کے سامنے جب پیشی ہوگی نا تو میں اللہ کو کہوں گا یا اللہ یہ میرا ایک عمل ہے تو اسی کو قبول کر لے. جعلتہ بینی و بین اللہ حجہ، میں نے اپنے اور اللہ کے درمیان کامیابی کی دلیل اس عمل کو ہے. بہت بڑا ان کا کارہائے نمایاں ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا. اور پھر یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مجموعے تو اور بھی بہت سارے ہیں، لیکن جو مقبولیت اس کتاب کو ملی ہے وہ کسی کتاب کو نہیں ملی. اس کی مقبولیت یہی سے آپ اندازہ لگا لیجیے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس اپنی زندگی میں 90,000 شاگردوں کو یہ کتاب پڑھائی، لکھی بھی ہے، اور کتنے 90,000 شاگردوں کو یہ کتاب پڑھائی ہے، اور یعنی بلا واسطہ. اور اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کتاب کو کے اندر جو حدیث لی ہیں وہ کتنے اساتذہ سے لی ہیں؟ 1080. ہم ایک مرتبہ بخاری شریف پڑھ لیتے ہیں یا کوئی حدیث کی کتاب پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کو جو ہے دوبارہ پڑھنے کی ہمارے اندر یعنی ہم اپنے اندر جو ہے نا حد تک اور شرم محسوس کرتے ہیں. اب دوبارہ پھر جا کر بخاری پڑھیں تو بھائی جس کے پاس وقت ہے وہ پڑھے، وہ باہر انداز کر دیا جائے. وہ یہ ایسا سمندر ہے، جب آپ اس کے اندر غوطہ زن ہو گے تو اس کے عجائبات تو ختم ہوں گے ہی نہیں. جیسے قرآن ہے اسی طرح اس کا بیان ہے.
اللہ اکبر. قرآن بھی اسی طرح ہے. قرآن پاک کو 1 بار پڑھو، 2 بار پڑھو، 3 بار پڑھو، 10 بار پڑھو، 20 بار پڑھو، 100 بار پڑھو. قرآن پاک کے جو رموز اور اس کے اندر پائے جانے والے غموز اور اس کے اندر پائے جانے والی باریکیاں وہ خود بھی جائیں گی، رات کھلتے جائیں گے. جتنی زیادہ آپ اس کے ساتھ تمسک کرو گے اتنا ہی زیادہ آپ کو فائدہ ہوتا جائے گا. بہرحال یہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ، یہ ان کی کتاب ہے جس کو انہوں نے شروع کیا ہے وحی سے، کیونکہ وحی جو ہے یہ سارے دین کا منبع ہے. وحی، اس سے کتاب کو شروع کیا، کتاب و بدر وحی سے آغاز کیا. اور سب سے پہلے جو حدیث ذکر کی ہے نا وہ حدثنا الحمیدی ذکر کر کے عبداللہ بن زبیر کی حدیث ذکر کی سب سے پہلے. اور امام بخاری رحمہ اللہ کو اللہ پاک نے کمال کا جو حافظہ اور کمال کی سوچ بول دی. کہتے ہیں اگر امام بخاری کو پڑھنا ہو ان کے ابواب تبویب کو پرکھو، ان کی ترتیب کو پرکھو. فقہ البخاری فی تراجم میں جو عنوان قائم کیے ہیں نا ان کو پڑھ کر امام بخاری کا سمجھ آئے گا تمہیں. اور انہوں نے پہلے وحی کو ذکر کیا، پھر علم کو ذکر کیا، کیونکہ وحی کے اندر ہی علم ہے. اور علم کے بعد ایمان کو ذکر کیا، کیونکہ سب سے پہلی جو بنیادی بات ہے وہ انسان کے ہے عقیدہ، ایمان. اگر وہی نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ اعمال کا دارومدار تو عقیدے پر ہے. اور اس ترتیب سے امام صاحب نے جو نا اپنی کتاب کو مرتب کیا ہے. اور پھر پہلی حدیث حدثنا الحمیدی، یوں نہیں کہا کہ حدثنا عبداللہ ابن زبیر، حالانکہ پوری بخاری میں آپ پڑھ لیں بلکہ آخری حدیث بھی حدثنا احمد بن اشتاق انہوں نے نام لیا ہے. اور ادھر کیا کہا؟ حدثنا الحمیدی، ادھر حمیدی ذکر کیا. اس میں بعض اہل علم نے بڑا زبردست نقطہ ذکر کیا. انہوں نے کہا کہ حمیدی ہا میم دال حمد مادہ. امام بخاری کہہ رہے ہیں میں اپنی حدیث کی مجلس کا آغاز اللہ کی حمد سے کر رہا ہوں. اور حدیث ہے کہ کل امر ذی بال لم یبدا بحمد اللہ فهو اخطا، کہ جس ذی شان کام کا آغاز اللہ کی حمد اور تعریف سے نہ کیا جائے وہ برکت سے خالی ہوتا ہے. تو انہوں نے حدثنا الحمیدی یہ ذکر کیا. اچھا پھر امام صاحب کے استاد تو 1080 ہیں، یہ عبداللہ بن زبیر کا نام پہلے کیوں ذکر کیا؟ کہتے ہیں کہ یہ مکی استاد ہیں اور قرشی ہیں. اور حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ قدموا قریشن، سب سے پہلے قریشیوں کو آگے کرو. جب سقیفہ بن ساعدہ میں خلافت کے بارے میں بات ہو رہی تھی نا کہ کون خلیفہ بنے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد خاکی ابھی موجود ہے تو تدفین نہیں ہوئی. سقیفہ بن ساعدہ میں یہ بات ہو رہی ہے. انصاری بھی مہاجرین بھی اکٹھے ہیں. وہ کہتے ہیں، انصاری کہتے ہیں ہم میں سے امیر ہوگا، مہاجرین کہتے ہیں ہم میں سے امیر ہوگا. ایک رائے آئی کہ منا امیر و منکم امیر، ایک ہمارا امیر ایک تمہارا امیر. اللہ اکبر. ادھر سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے. تو جا کر انہوں نے جب یہ بات سنی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے وہ حدیث پیش کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الائمۃ من قریش، ائمہ جو ہے وہ قریش سے ہوں گے. اور یہ بھی میں نے سنا تھا قدموا قریشن، قریشیوں کو آگے کرو. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سمجھتے تھے سارے صحابہ، کیونکہ آپ نے ان کے بارے میں کہا ہوا تھا کہ لو کان باقی نبیوں کا کانا عمر، تو لیکن حضرت عمر نے کہہ دیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت جی اپنا ہاتھ باہر نکالیے، میں آپ کے ہاتھ پر سب سے پہلے آپ کی خلافت پر بیعت کرتا. تو حضرت ابو بکر صدیق کو خلیفہ بنا دیا گیا. قدموا قریش. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اساتذہ میں سب سے پہلے قریشی استاد کو ذکر کیا ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ مکی استاد ہے اور وحی کا آغاز مکے سے ہوا ہے، تو اس لیے یہاں سے شروع کیا. اور حدیث کون سی ذکر کی ہے؟ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دارومدار نیت پر. اللہ اکبر.
بڑا دخل ہے. نیت کے بغیر کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں. یا میں ایک نوٹ دیتا جاؤں, کئی لوگوں نے نیت زبان کی بنائی ہوئی ہے. بھائی نیت دل کا فعل ہے. نیت, ارادہ, قصد اور تدبر, فہم, یہ دل کے فعل ہیں. نیت, ارادہ دل کا فعل. دیکھو نا انسان کے جسم میں کتنے اعضاء ہیں, ان کا اپنا اپنا فرق ہے. مثلا ہاتھ کا کام ہے پکڑنا, اور زبان کا کام ہے چکھنا یا بولنا, اور ناک کا کام ہے سونگنا, کانوں کا کام ہے سننا, اور پاؤں کا کام ہے چلنا, یا جانتے ہیں آنکھوں کا کام ہے دیکھنا. تو جو نیت ہے یہ کس کا کام ہے؟ یہ دل کا کام ہے. یہ دل کا کام ہے. اس کے الفاظ نہیں ہوتے, نیت کے الفاظ نہیں ہوتے, یہ دل کا ارادہ ہے, دل کا کام ہے. تو اچھا چلو, یہ دل کا کام تو ہے نیت, لکھا ہوا ہے. سب سے بڑی کتاب ہے فقہ حنفیہ کی ہدایہ, اس میں لکھا ہے کہ اما ذکر باللسان فلا معتبر بہ, کہ زبان سے ذکر کرنے کا کوئی اعتبار نہیں ہے. ہدایہ میں لکھی ہوئی بات کہ نیت کسے کہتے ہیں؟ اما نیت فالقصد, نیت قصد کو کہتے ہیں, ارادے کو کہتے ہیں, دل کا فعل ہے. اور جو زبان سے لفظ بولنا ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں. لیکن کئی لوگ ایسے ہیں کہ وہ نیت ہی زبان سے شروع کر دیتے ہیں. بہرحال میرے بھائیوں, یہ دیکھیے کہ امام بخاری نے انما الاعمال بالنیات سے اس کا آغاز کیا, انما الاعمال بالنیات سے. اور نیت جو ہوتی ہے, اللہ اکبر, یہ اگر خالص ہو تو عمل خالص ہوتا ہے. نیت میں اگر فتور آ جائے تو پھر عمل جتنا مرضی فلک بوجھ کر لو, آسمان جتنا اونچا کر لو, اس کا کوئی اعتبار نہیں. اس لیے امام صاحب کہنا چاہتے ہیں نیت کو خالص کرو. یہ حدیث سولو سے اسلام ہے. اور بلکہ ابن مہدی, عبد الرحمن بن مہدی, وہ تو فرمایا کرتے تھے میرا دل کرتا ہے جو مصنف رائٹر کوئی کتاب لکھے تو میرا دل کرتا ہے کہ سب سے پہلی روایت انما الاعمال بالنیات ذکر کرے. یہ اتنی اونچی روایت, کسی نے اس کو رب الاسلام کہا, کسی نے سولس اسلام کہا, اتنی معتبر یہ روایت انہوں نے سب سے پہلے ذکر کی. اور پھر آخری حدیث انہوں نے ذکر کی. پہلے آخری کتاب, کتاب التوحید, باب کتاب التوحید یعنی کتاب الرد علی الجہمیت وغیرہ. امام صاحب کے دور میں نا بڑے فتنے تھے, بڑے فتنے. جہاں انہوں نے حدیث کو جمع کیا نا, آخری کتاب نے ان جو ابھرنے والے فتنے تھے ان کا بھی رد کیا ہے. انہوں نے نہیں, ان کے اساتذہ نے بھی. امام احمد بن حنبل, میں نے ابھی بتایا امام صاحب کے استاد تھے, اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے ان کے دور کا فتنہ تھا خلق قرآن. کیا مطلب کہ جو اس وقت کے ایک سرکاری یعنی ایک بات فتنہ شروع ہو گیا سرکار کی طرف سے, کیا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے. امام احمد بن حنبل اکیلے تھے استقامت کے پہاڑ جنہوں نے کہا نہیں, اللہ کی مخلوق نہیں ہے, قرآن اللہ کی صفت ہے, اللہ کی کلام ہے, مخلوق نہیں ہے. اس پر پھر ان کو جو پریشانی اٹھانی پڑی وہ آپ سنتے رہتے ہیں کہ ان کو اس یعنی عقیدہ اپنانے پر, قرآن و سنت کا یہ عقیدہ ہے, اس عقیدہ اپنانے پر ان کو 32 کوڑے جلاد نے مارے. اللہ اکبر. امام احمد بن حنبل جو انہوں نے کوڑے سہ لیے, لیکن ایک ہی بات کہہ رہے ہیں, آتونی من کتاب اللہ و سنت نبی حتی کلا بھئی, بھئی اللہ کی کتاب سے کوئی دلیل پیش کر دو, نبی پاک کی سنت سے کوئی دلیل پیش کر دو تو میں قائل ہو جاؤں گا, ادروائز میں یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے. نا نا, قرآن اللہ کی صفت ہے, اللہ کی کلام ہے. پھر کیا ہوا کہ اسی فتنے میں امام احمد بن حنبل کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے بند کر دیا گیا. وہاں جب گئے نا تو ایک چور تھا وہاں جس ابو الحسن نامی, اس نے دیکھا وقت کا امام اور یہ حوالات میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے, ارے امام صاحب آپ کیسے ادھر آ گئے؟ وہ کہنے لگے کہ میں ایک مسئلے کی بنیاد پر ادھر آیا ہوں. لوگ کہتے ہیں قرآن اللہ کی مخلوق ہے, میں کہتا ہوں قرآن اللہ کی صفت ہے, اللہ کی کلام ہے, مخلوق نہیں ہے. امام صاحب آپ کو اطمینان ہے؟ کہتے ہیں سر کا پاؤں مجھے اطمینان ہے.
کہتے ہیں اگر آپ کے نزدیک یہ بات ٹھیک ہے تو یاد رکھنا آپ کے پایہ ثبوت میں تزلزل نہ آئے، آپ ڈگمگا نہ جائیں، آپ کسی دباؤ کے نیچے آ کر اپنا موقف نہ بدل لینا۔ اللہ اکبر، چور وصیت کر رہا ہے امام صاحب کو، اور وہ کہتا ہے ہم چور ہیں، ڈاکو ہیں، رازن ہیں، اور ہمارا کام ہی برائیاں کرنا، ڈکیٹیاں کرنا اور چوریاں کرنا۔ تو ہم جب پکڑے جاتے ہیں نا تو جو بات ہم پہلی مرتبہ کہہ دیتے ہیں پھر کوڑے کھا لیتے ہیں، مارے کھا لیتے ہیں اور پھر جیلوں میں بند ہو جاتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی موقف نہیں بدلا، حالانکہ ہم جھوٹے ہوتے ہیں، ہم نے کبھی موقف نہیں بدلا۔ آپ سچ پر ہوتے ہوئے دیکھنا کہیں ڈگمگا نہ جانا۔ اللہ پاک نے استقامت دے دی، اور جب وہ خلیفہ فوت ہوا، امام صاحب کی رہائی ہوئی، اور پھر رات کی تنہائیاں، اور امام صاحب رات کو اٹھ کر دعائیں کرتے تھے، رحم اللہ عبدا، اللہ مثبت پہ رحم فرما۔ اللہ اکبر۔ ایک دن بیٹا عبداللہ پوچھتا ہے ابا جان وہ کون خوش نصیب انسان ہے جس کے لیے آپ رات کی تنہائیوں میں دعائیں کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ابو الحسن چور ہے۔ اللہ اکبر۔ اور امام صاحب کی دعاؤں کی برکت سے تاریخ میں لکھا ہے کہ وہی چور، اس نے چوریوں سے، ڈکیٹیوں سے، برائیوں سے اس نے توبہ کر کے امام صاحب کے ہاتھ پہ آ کر بیعت کی، اور دنیا سے جب گیا تو اللہ کا بہت بڑا ولی بن گیا۔ نیک لوگوں سے دعائیں کیا کرو۔ اللہ اکبر۔ نیک لوگوں کی دعائیں اللہ جو ہے نا موڑتا نہیں ہے۔ ہمارے حافظ صاحب ہیں نا، حافظ عباس صاحب ہمارے ادارے کے مدیر، ان کی اولاد نہیں تھی۔ ایک مرتبہ بابا جی عبداللہ گرداس پوری رحمۃ اللہ علیہ آئے، تو میں دفتر میں بیٹھا تھا تو مجھے کہنے لگے کہ حافظ صاحب کہاں ہے؟ میں نے کہا کہ وہ تو ادھر نہیں، وہ تو باہر قطر میں ہیں۔ کہنے لگے کہ میں نے کہا کہ ان کے لیے دعا کریں، ان کے پاس اولاد نہیں، اللہ اولاد دے۔ وہ کہہ رہے میری فون پہ بات کراؤ۔ دیکھو بزرگوں کا ایک اپنا انداز، میری بات کراؤ۔ بات کی، حافظ صاحب کنے چاہیے کنے چاہیے، میں جب اللہ کو کہہ دیا نا کہ اللہ نے کبھی میری موڑی نہیں۔ تو پتہ نہیں افسر نے آگے سے کیا کہا۔ الحمدللہ آپ ان کی 2 بیٹیاں بھی ہیں، 2 بیٹے بھی ہیں۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ نیک لوگوں سے دعا کروانی چاہیے، لیکن زندہ سے، مردوں کے وسیلے ٹھیک نہیں ہے، زندہ سے دعا کرواؤ، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ میں کہہ رہا تھا کہ اس وقت کے فتنے امام احمد بن حنبل کے دور سے، پھر امام بخاری کے دور سے، تو ان فتنوں کا اس کتاب کے اندر رد کیا۔ جو معتزلیے تھے نا، ایک فتنے کی بات کرتا ہوں جس کے اوپر امام صاحب نے باب بھی قائم کیا ہے، باب نظر موازین القسط یوم القیامہ۔ وہ فتنہ یہ تھا کہ معتزلی کہتے تھے کہ جو اعمال ہیں نا یہ عرض ہیں، یہ عرض ہے، ان کا وجود نہیں ہے، تو بلا ان کا وزن کیسے ہوگا؟ مثلا ابھی ہم نے عشاء کی نماز پڑھی ہے، میں نے 2 پڑھی ہے، قصر آپ نے 4 پڑھی ہے، آپ بتا سکتے ہو کہ وہ کہاں ہے؟ وجود ہے، کہیں نظر آ رہا ہے؟ نہیں۔ آپ نے صبح جو تلاوت کی تھی اس کا وجود کہاں ہے؟ آپ نے جو کسی کو نیکی کا حکم کیا تھا اس کا وجود کہاں ہے؟ یا کوئی بھی نیکی آپ نے کی تو نہیں نظر آتے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو ہے ہی عرض، تو ان کا جو ہے نا وزن کیسے ہوگا؟ آج کی سائنس نے یہ سارے مسائل حل کر دیے۔ اچھا مجھے بتاؤ، یہ آپ کی بجلی تاریں تو نظر آ رہی ہیں، تاریں نظر آ رہی ہیں، پنکھے نظر آ رہے ہیں، اس کے اندر کرنٹ نظر آ رہا ہے، وہ تو عرض ہے، وہ تو عرض ہے، وہ نہیں نظر آ رہا۔ اچھا اس عرض کو ماپا جا رہا ہے کہ نہیں، تولا جا رہا ہے کہ نہیں؟ جب آپ کو جناب ماہانہ ریڈنگ کے مطابق بل آتا ہے نا تو پھر کہتے ہو اتنے یونٹ میں نے صرف کر لیے، اتنا بل آ گیا۔ اب وہ میٹر لگا ہوا ہے عرض ماپنے کے لیے کہ نہیں؟ یار ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو، روزانہ آپ کو کوئی نہ اللہ سب کو بچائے، ڈاکٹروں سے ہسپتال جو ہوتے کھانے جو اللہ بچائے۔ تو یہ جب آپ جاتے ہو وہ کیا کرتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ کمپیوٹر کو کہتا ہے وہ چھوٹا سا تھرمامیٹر ہے، اس کی زبان کے نیچے رکھو یا اس کی بغل میں رکھ دو، اور 1-1.5 منٹ بعد نکال کے دیکھتا ہے، کہتا ہے 102۔ وہ کیا ماپا ہے اس نے؟ 102۔ اس نے اس کا ٹمپریچر ماپا ہے، اس کا بخار ماپا ہے۔ اچھا کسی کو کبھی بخار نظر آیا؟ نہیں، وہ ماپا گیا ہے۔ اسی طرح آپ کے روزانہ جو ہے نا وہ ریڈیو پہ، ٹیلی ویژن پہ، میڈیا پہ کہ فلاں علاقے کا درجہ حرارت جو ہے نا اتنے سینٹی گریڈ ہے، وہ سردی اور گرمی ماپ رہے ہیں، تو سردی اور گرمی کا عرض ہے۔
یہ تو اس کا وجود ہی کوئی نہیں ہے. جو کبھی کسی نے سردی دیکھی ہو کتنی موٹی ہوتی کتنی پتلی ہوتی ہے جی کبھی دیکھیے نہیں, یہ تو عرض ہے اور رنگ ماپا جا رہا. یہ تو بھائی تمہاری سائنس نے مسئلے حل کر دیے ہیں آج. اللہ اکبر. وہ صبح ڈالتے تھے یہ جو اعمال ہے یہ اعراض ہے. اعراض کا وزن نہیں ہوتا. کس چیز کا وزن ہوتا ہے؟ جو سامنے دیکھی جانے والی. کوئی چینی کا وزن کرے, کوئی گھی کا کرے, کوئی پیاز کا کرے, کوئی دانوں کا وزن کرے, اناج کا کرے. یہ جو چیز نظر آتی ہے ایک چیز نظر ہی نہیں آتی اس کا وزن کیا ہوگا. اللہ اکبر. امام بخاری کی بصیرت دیکھیے, انہوں نے قرآن کی وہ آیت ذکر کی کہ جو سب سے جامع تھی وزن اعمال میں کہ نَضَعَ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ, ہم انصاف کے ترازو لگائیں گے. نَضَعَ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ, قیامت والے دن. وَنَعَامَ عَلَى بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ, کہ بنو آدم کے عمل بھی اور ان کے قول بھی تولے جائیں گے. اچھا اعمال زبان کا عمل قول ہے, اعمال ابھی میں نے بتائے. تو اعمال بنی آدم وقولہم, اعمال کے ساتھ قول کا بھی ذکر کر دیا. بھئی ہاتھوں کے اعمال, آنکھوں کے اعمال, ناک کے, کان کے, باقی اعضاء کے جتنے بھی اعمال ہیں تو اس میں زبان کا عمل بھی قول ہے تو وہ بھی اس میں آ گیا. اس کو علیحدہ سے ذکر کیوں کیا گیا؟ یہ جو زبان ہے نا, جرمہ صغیرن و جرمہ کبیر, یہ جتنی چھوٹی ہے نا اس کے اتنے ہی جو ہے نا پاپ بڑے ہیں. اللہ اکبر. ہے چھوٹی سی, ہاتھ جتنی نہیں ہے, چھوٹی ہے, لیکن اس کے جو پاپ ہیں یہ بڑے بڑے ہیں. تو یار ہاتھ سے تو آپ کے سامنے والے کو جو ہے نا آپ تھپڑ رسید کر سکتے ہو, تو زبان سے اس کو بھی تکلیف پہنچاتے ہو جو آپ سے کوسوں دور بیٹھا ہوتا ہے. اس لیے زبان, آپ نے فرمایا تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, فرمایا کہ سب سے زیادہ جو لوگ جہنم میں جائیں گے وہ زبان کی کٹی ہوئی کھیتیوں کی وجہ سے جائیں گے. اللہ اکبر. زبان کی برائیوں کی وجہ سے. تو اس لحاظ سے اس پہ کنٹرول کرو زبان. من صامت نجات, حدیث جامع ترمذی کی, جو خاموش ہو گیا وہ نجات پا گیا. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصمت فلیقل خیرا او لیصمت. یہ جو اللہ آخرت پہ یقین رکھتا ہے یا تو وہ خاموش رہے, اب بولے تو جو ہے نا صحیح بات کرے, اچھی بھلائی کی بات کرے, اور لیصمت, یا پھر خاموشی اختیار کرے. تو میرے بھائیوں اعمال تولے جائیں گے, اعمال کا وزن ہوگا. اللہ اکبر. اور فرمایا کہ پھر کیا ہوگا, بنو آدم کے قول بھی اور عمل بھی تولے جائیں گے. اور فرمایا قال مجاہد, یہ عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں مجاہد, بہت بڑے مفسر ہیں, بلکہ حافظ ابن قیم نے لکھا ہے کہ اگر تیرے پاس مجاہد ابن عباس تفسیر ہے تو اور تفسیر تلاش کرنے کی ضرورت ہے ہی نہیں. مجاہد کیا کہتے ہیں, القسطاس یا القسطاس, یہ دونوں ہی لفظ استعمال ہوتے ہیں قرآن میں. العدل بالرومی, رومی زبان میں یہ عدل کے معنی میں. اور وہ یقال القسط مصدر المقسط, کہتے ہیں یہ جو القسط ہے نا یہ مقسط کا مصدر ہے. یہ لغت جاننے والے طالبات اور طلباء اور علماء اس بات کو جانتے ہیں کہ اقسط یقسط اقساط یہ مزیدفی ہے, اور مقسط جو ہے یہ مزیدفی کا اسم فاعل ہے, اور القسط جو ہے یہ مقسط سے ہے. جس طرح اعطاء سے عطاء حاصل مصدر, اعطاء سے عطاء حاصل مصدر, یہ بھی حاصل مصدر ہے. اور کہتے ہیں کہ وہو العادل, یہ تو عدل کے معنی میں. اما القاسط, جو قاسطہ سے قاسط کا لفظ ہے, وہو الجائر, یہ ظالم کے معنی میں, ظلم کے معنی میں. سعید بن جبیر کو پکڑ کر لایا گیا حجاج بن یوسف کے پاس, بہت بڑے جلیل القدر تابعی, اور انہوں نے کہا تھا حجاج مجھے تو نے پکڑایا ہے اور مجھے تو قتل کرنے لگا ہے, اور یہ یاد رکھ کے میرے بعد تو کسی کو قتل نہیں کر سکے. اور باقی سعید بن جبیر کے قتل کے بعد وہ خود ہی حجاج فوت ہو گیا تھا, جب کسی کے قتل کی نوبت نہیں آئی. تو جب پکڑ کر سامنے لایا گیا نا تو حجاج کہتے ہیں سعید کو میرے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ وہ کہتے ہیں انت العادل القاسط. سارے لوگ حیران ہیں, یہ عادل کہہ رہا ہے اس کو. سعید تو برملا اس کی مخالفت کرتا تھا, اب جب سامنے پکڑ کر لایا گیا اس ظالم حکمران کے سامنے, وہ آج کہہ رہا ہے کہ تو بڑا عادل ہے, تو بڑا قاسط ہے. تو وہ لغت سمجھتا تھا, جج کہنے لگا یہ مت سمجھو کہ سعید میری تعریف کر رہا ہے, یہ آج بھی وہی بات کر رہا ہے.
جو میری مخالفت میں پہلے آج بھی وہی کہہ رہا ہے. وہ کیسے کہتا ہے؟ یہ جو عادل کہہ رہا نا، عادل کا معنی یہ نہیں ہے عدل و انصاف. وہ ہم بربہم یعدلون، وہ اپنے رب کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اپنے رب کے ساتھ شرک کرتے ہیں. یہ مجھے مشرک بنا رہا ہے. اور امن قاصدون فقان جہنم حطبا، کہ جو قاصد ہیں وہ جہنم کا ایندھن ہوں گے. کہ ایک قاصد کہہ کر مجھے ظالم کہہ رہا ہے، اور مشرک بھی کہہ رہا ہے اور ظالم بھی کہہ رہا ہے. ماشاءاللہ جی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حافظ عبدالرؤف صاحب یزدانی، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے. میں بس چند ایک کلمات کہہ کر اپنی بات کو اختتام کی طرف لے جا رہا ہوں. تو قاصد کا معنی کیا ہے؟ ظالم. فرماتے ہیں کہ حدثنا احمد بن اشقاب بھی اشقابا، منصرف غیر منصرف دونوں طرح سے پڑھا جاتا ہے، اور حمزہ کے زبر کے ساتھ اشقابی اور اشقابی، مشہور لغت اشقاب ہے. وہ بیان کرتے ہیں قال حدثنا محمد بن فضیل، یہ امام صاحب کے دادا استاد، اور وہ روایت کرتے ہیں عمارہ بن کاکا سے، اور وہ روایت کرتے ہیں ابو زرع سے. ابو زرع یہ جریر بن عبداللہ بجلی کے بھانجے ہیں. حالانکہ ان کا نام ہے، ویسے ان کے نام میں بہت زیادہ اختلاف ہے. اور یہ جو ہے نا جریر بن عبداللہ بجلی وہ صحابی رسول ہیں جن کے بارے میں جو خود کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی آیا نا آپ مجھے خوش ہو کر ملے. تو کیوں خوش ہو کر ملے؟ یہ اتنے خوبصورت صحابی تھے. یوسف عادل امہ، یوسف عادل امہ، اس کو اس امت کا یوسف کہا جاتا تھا. اتنے خوبصورت. اور ان کے یہ بھانجے ہیں ابو زرع. اچھا، بہت بڑے محدث سے، وقت کے بہت بڑے محدث. ابو حاتم رازی کہتے ہیں کہ جب ان کا آخری وقت آیا، دیکھ لو انسان کی جس حالات پر زندگی گزرتی، آخر وقت میں بھی وہی اس کی سوچ ہوتی. ادھر وہ موت و حیات کی کشمکش میں، اور ادھر شاگرد بھی بہت بڑے محدث ہو. کہتے ہیں ہم اپنے استاد کو تلقین کیسے کریں کہ حدیث پاک میں آتا ہے لقن موتاکم بلا الہ الا اللہ. وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو پوچھنے لگے یار وہ حدیث کیسے ہے جس کی آخری کلام لا الہ الا اللہ بن گئی. ابھی وہ باتیں کر رہے ہیں تو یہ موت و حیات کی کشمکش، اور وہ کہتے ہیں ٹھہرو میں تمہیں اس کی سند سناتا ہوں. اللہ اکبر. اس کی سند سنا کے اور پھر جب یہاں تک پہنچے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کان آخر کلام ہی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کی آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو گئی تو وہ اتنا ہی کہا لا الہ الا اللہ، اور روح جو ہے پرواز کر گئی. اور شاگرد کہتے ہیں ہم نے اپنے استاد کو مسکراتے ہوئے دیکھا، لگتا ایسے تھا کہ انہوں نے لا الہ الا اللہ کہا اور جنت میں انہوں نے اسلام دیا. اللہ اکبر. تو میرے بھائیوں، یہ ابو زرع یہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو ہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں. اور کون سے صحابی ہیں؟ 3 سال علم حاصل کیا ہے. سن 7 ہجری میں مسلمان ہوئے ہیں، 3 سال علم حاصل کیا. ہم تو ماشاءاللہ 8 7 سال کورس کر کے بھی اپنی اصلاح اتنی نہیں کر سکتے. ابو ہریرہ حافظ حدیث، 6,500 حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور خلفائے اربعہ کے قاضی، خلفائے اربعہ کے قاضی، مدینے کے قاضی، جج، چیف جسٹس. ابو ہریرہ کو معمولی حیثیت کے حامل نہیں ہے. جو ابو ہریرہ کو پنساری کہتے ہیں یا کہتے ہیں ابو ہریرہ غیر فقیہ تھے، وہ لوگ اپنے ایمان کی فکر کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا تھا ابو ہریرہ وہ بندہ مومن ہی نہیں ہے جس کے دل میں تیری اور تیری والدہ کی محبت نہیں، وہ مومن ہی نہیں. تو میرے بھائیوں، اس کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے. قاضی ابو طیب کہتے ہیں ہم جامع منصور میں تھے، ایک خراسانی آیا، اس نے حدیث مسرات کے بارے میں. مسرات کا مطلب یہ جانوروں کو کھڑ لگاتے ہیں، جانوروں بھینسوں کو کئی دن دودھ نہیں دھوتے اور پھر دھوکہ دے کر بھیج جاتے ہیں، یہ حرام ہے کمائی. اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح تصریح سے منع کیا ہے. تو جب وہ حدیث سنائی گئی نا تو وہ کہتا ہے خراسانی اور جی چھوڑو یہ تو روایت ابو ہریرہ کی ہے، یعنی ابو ہریرہ غیر فقیہ ہے، اس کی روایت ہے. کہتے ہیں قاضی ابو طیب ہم نے خود یہ منظر دیکھا کہ
जामे मंसूर की छत से बहुत बड़ा अजदहा पुकारता हुआ गिरा और उस खुरासानी के पीछे लग गया जिसने अबू हुरैरा के बारे में ये गलत लफ्ज निकाले थे। तो लोगों ने कहा अल्लाह के बंदे तौबा कर, उसने तौबा की तो वो गायब हो गया। अल्लाह अकबर। अबू हुरैरा को कोई जो है ना इस तरह लफ्ज कहकर वो जाए कहाँ? आप देखिए अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इल्म का हाल कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक दिन पूछते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन असदु नास बिशिफात का यौमुल क़ियामा, अल्लाह के रसूल क़यामत वाले दिन आपकी सिफारिश का सबसे ज्यादा मुस्तहिक कौन होगा? आप मुस्कुराए और फरमाया अबू हुरैरा, मैं पहले ही सोचा करता था इस किस्म का सवाल अबू हुरैरा ही कर सकता है। क्यों अल्लाह के रसूल? फरमाया ने हिर्स काल हदीस, इसलिए कि तुझे हदीस के ऊपर हिर्स ही पड़ी है, कमाई पड़ी है। अल्लाह अकबर। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये हैं जिनके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा इन्होंने कहा था रसूल आपकी बड़ी बातें सुनता हूँ, आखिर इंसान हूँ, कोई ज़हन से ज़ोर भी हो जाती। फरमाया चादर बिछाओ, ऊपर चादर दी हुई थी वो बिछाई, आपने कुछ उसमें कलिमात पढ़े, फरमाया अबू हुरैरा अपने ऊपर लपेट लो। अबू हुरैरा कहते मैंने लपेट ली, फमा नसी तो बात हो, उसके बाद मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई बात भूलनी ही नहीं। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस शान के हामिल सहाबी हैं और ये अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह अकबर कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कलिमतान हबीबतान इलर रहमान, कलिमतान ये हैं तो दो कलमे, लेकिन ये दो बोल हैं, दो जुमले हैं, दो कलामे हैं। और उलमा तलबा जानते हैं कि कभी कलमे पर कलाम पर कलमे का इतलाक हो जाता है। जिस तरह आप कहते हैं ना कलमाए हौकला यानी ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, कलमा इस्तिरजा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कलमा बसमला बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, पूरी कलाम है, पूरा जुमला है। इसी तरह दो कलमे यानी दो कलामे हैं, बहुत प्यारी कलामे हैं। किसको महबूब है? हबीबतान इलर रहमान, रहमान को बड़ी महबूब है। अल्लाह अकबर। ये हबीब फ़ईल का वजन है, मफूल के माने में हबीबतान इलर रहमान, सकीलतान खफीफतान अलल लिसान, ज़बान के ऊपर बड़ी ही हल्की, इसमें कोई हुरूफ शिद्दा नहीं, सारे रिखवाई हैं, सारे हुरूफ हर बंदा इसको बोल सकता है। जितना मर्जी कोई कहे कि मेरी ज़बान ऊंची हो गई है, वो सुभान अल्लाह तो कह ही सकता है ना, सुभान अल्लाह और बाबे हमदे ही ये कह ही सकता है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। हर बंदा पर ज़बान पर बड़े हल्के और सकीलतान फिल मीज़ान, जब क़यामत वाले दिन तराजू लगेगा उसमें सबसे ज्यादा वजनी, जैसे हदीस में आता है सुभान अल्लाह जो कलमा है ना आधा मीज़ान भर देता है, आधा मीज़ान भर देता है ये अकेला कलमा। और वल्हम्दुलिल्लाह तमलाउल मीज़ान, और जो अल्हम्दुलिल्लाह कहता है ना वबे हमदे ही, जो अल्हम्दुलिल्लाह कहता है उस अल्हम्दुलिल्लाह कहने की वजह से सारा तराजू भर जाता है। अब वो तराजू है कितना है? तो वो तराजू दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा था अल्लाह को आलम में वो तराजू तो दिखा दो, उसका एक पलड़ा उसने जमीन से लेकर आसमान तक का सारा ऊपर की ढांपा हुआ था। कहते हैं इतना तराजू है वो बड़ा जिसमें अमाल खुलेंगे कि सातों जमीनें और सातों आसमान अगर उसमें डाल दिए जाएं तो फिर भी वो तराजू जो है ना नहीं भरेगा, इतना बड़ा तराजू है। लेकिन ये दो कलमे बोलने से वो सारा तराजू ही भर जाता है। बल्कि एक रिवायत में आता है सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह तमलाआन मा बैन समाए वल अर्ज़, अल्लाहु अकबर, जमीन से लेकर आसमान तक का 500 साल का रास्ता है हदीस मेराज के हवाले से। अब वो जो सुभान अल्लाह व बिहम्दे ही कहता है ना, या सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह दो कलमे कहता है, तो वो जमीन से लेकर आसमान तक का सारा खलाई भर देते हैं। सुभान अल्लाह। ये अल्लाह के जो है ना प्यारे कलमे हैं जो अल्लाह पाक ने हमें अता किए हैं। और बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया अल्लाह के रसूल कोई हमें कलिमात सिखा दीजिए, फरमाया मैं तुम्हें वो कलमे सिखाता हूँ कि जो अल्लाह पाक ने के महबूब कलमे हैं और अल्लाह पाक ने वो अपने फरिश्तों को सिखाए, और वो ये कलमे हैं सुभान अल्लाह व बिहम्दिही। ये दो तरह से मरवी है रिवायत, सुभान अल्लाह अज़ीम व बिहम्दिही और सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाह अज़ीम, इस तरह भी और ये कलिमात मरवी है। और
یہ دو کلمے بلکہ اس حدیث کے مطابق آپ دیکھیے ان کے یعنی وزن اور ان کا حجم کہ ایک دن آپ نماز پڑھا کے گھر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امہات المومنین سے بیٹھی ذکر کر رہی. آپ دن چڑھے واپس دوبارہ گھر آئے ابھی وہ بیٹھی ہیں ذکر کر رہی. ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پاس تو اتنا وقت ہی نہیں ہوتا. اب دیکھ لو انہوں نے صبح کی نماز پڑھ کر کافی دن چڑھے تک بیٹھی ذکر کر رہی ہیں. فرمایا کہ جب میں تیرے پاس سے ہو کر گیا تھا میں نے صرف 4 کلمے کہے ہیں. 4 کلمے اگر وہ 4 کلمے ایک طرف رکھ لیے جائیں اور تیرا فجر کی نماز سے لے کر اب یعنی دن چڑھے تک کا ذکر ایک طرف رکھ لیا جائے وہ 4 کلمے جو ہیں وہ وزنی ہو جائیں. اور وہ کون سے 4 کلمے؟ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ. سبحان اللہ. یہ کلمے اللہ کو بہت پیارے ہیں. اور بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ دن میں 100 مرتبہ کہہ لیتا ہے نا سبحان اللہ و بحمدہ اس کے سمندر کی جھاگ جتنے بھی گناہ ہیں اللہ سارے معاف کر دیتا ہے. یہ اللہ رب العزت کے بڑے محبوب کلمے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ سبحان اللہ 2 مرتبہ ہے اس لیے کہ شرک زیادہ ہے. یہ کلمہ تنزیہ ہے. اور بحمدہ اتلبس بحمدہ متلبس بحمدہ اس میں اللہ تعالیٰ کے کمالات ہیں. پہلے تنزیہ اور پھر کمالات. اس کو آپ تھوڑے سے مثال سے سمجھے. میری بات ختم ہونے والی ہے. ویسے تو اسٹیج سیکرٹری کی طرف سے تھا کہ آپ کے پاس کھلا ٹائم ہے لیکن باقی خطباء آگے ہیں. میں انشاءاللہ آپ کے اور ان کے درمیان زیادہ حائل نہیں ہوتا. تو ہمارا کلمہ کیا ہے؟ ہمارا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ. یہ ہے نا کلمہ لا الہ یہ تنزیہ ہے اور الا اللہ یہ اس بات ہے. یہ ہے کمال. یعنی پہلے شرک کی نفی اور پھر ایک اللہ کا اس بات. اس طریقے سے جو ایمان اور عقیدہ بنے گا نا اس کو کوئی ہلا ہی نہیں سکتا. من یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها. کہ جو بندہ کفر طاغوت کا کفر کرے پہلے طاغوت کا کفر کرے. اور طاغوت کہتے ہیں کس کو ہے؟ جو چیز بھی اللہ کی عبادت کے سامنے حائل ہو نا وہ طاغوت ہے. تو جو طاغوت کا انکار کر دے کفر کر دے وہ اپنا اس کا ضمیر ہو نفس جس کو کہتے ہیں نفس امارہ. وہ جو نفس امارہ بھی ہو سکتا ہے اس کا کاروبار بھی ہو سکتا ہے اس کے بیوی بچے بھی ہو سکتے ہیں اس کے جو ہے دنیا کے دھندے بھی ہو سکتے ہیں. جو اللہ کی عبادت سے تمہیں روکے وہ طاغوت ہے. اور فرمایا جو طاغوت کا کفر کرتا ہے اور ایک اللہ پہ ایمان لاتا ہے ویؤمن باللہ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی. اس نے ایسا مضبوط کڑا تھام لیا لا انفصام لها کہ جنت میں داخل ہونے تک اس سے چھوٹے گا ہی نہیں. سبحان اللہ. یہ ہے مضبوط ایمان اور عقیدہ. تو میرے بھائیوں اس طرح سبحان اللہ 2 مرتبہ شرک زیادہ ہے. اور وبحمدہ یہ اس میں سارے کمالات ہیں. وبحمدہ حمد میں ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے سارے کمالات ہیں اللہ کے لیے. اور سبحان اللہ العظیم اور آخر میں العظیم یہ اللہ تعالیٰ کی دوسری صفت ذکر کرتی ہے. طلباء بیٹھے ہیں اور طالبات جو فارغ ہو رہی ہیں ان کی جملوں کی تھوڑی سی ترکیب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ پہلے خبر ہے اور آخر میں یہ مبتدا ہے کہ کلمتان حبیبتان الی الرحمن. یہ کلمتان اپنی ساری صفات کے ساتھ مل کر یہ خبر مقدم ہے. اور یہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ جو ہے یہ مبتدا مؤخر ہے. اور یہ ایسا کرتے ہیں کہ تشبیہ الی المبتدا کے لیے خبر کو لمبا کر دیا جاتا ہے اور یہاں یہی اسلوب اختیار کیا گیا ہے. تو اللہ پاک کو یہ کلمے بہت پیارے ہیں. امام صاحب آخر میں ایک آپ طلباء اور طالبات کو اور آپ لوگوں کو ایک سبق دے رہے ہیں کہ حدیث پاک میں آتا ہے جس مجلس کے اندر باتیں تو بہت ساری ہو جاتی ہیں اونچ نیچ بھی ہو جاتی ہے. کوئی بندہ یہ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لے نا تو قیامت والے دن وہ مجلس انسان کے لیے حسرت اور ندامت نہیں رہے گی. اور وہ کہتے ہیں میری حدیث کی مجلس جو انما الاعمال بالنیات سے شروع ہوئی تھی اور کلمتان حبیبتان الی الرحمن پہ ختم ہو رہی ہے اور اس
مجلس کے آخر میں یہ لا کر کلمات سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ ذکر بتا دیا کہ آخر میں تسبیح اور تحمید یہ ذکر آپ کر لیں، اور طلباء کو نصیحت بھی کر رہے ہیں دبے لفظوں میں کہ تم میری کتاب پڑھو گے تو میری کتاب آخر میں وزن اعمال یہ ترازو ہے تمہارے عمل کے لیے، تم نے کوئی عمل کرنا ہو تو میری صحیح کے ترازو پہ تول لو، اگر اس کے مطابق ہے تو انشاءاللہ وہ اس کا قیامت والے دن وزن ہوگا، اور پھر اپنے نیت کو خالص کر لو اگر تم اپنے عمل میں وزن پیدا کرنا چاہتے ہو۔ یہ اول اور آخر اس کتاب کی مناسبت ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں اس جامع صحیح بخاری میں جو امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ عنوان قائم کیے سارے سمجھنے کی توفیق دے، اور اس کے مطابق اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے، اور اپنے اعمال کو اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے اعمال کو وزنی بنائیں، اور اپنے کیونکہ قیامت والے دن اعمال بھی تلیں گے اور صحیفے بھی تلیں گے، اور جو عامل ہیں ان کا بھی وزن ہوگا۔ تو وزنی کیسے ہوں گے؟ اگر عقیدہ اور ایمان مضبوط ہوگا اور صحیح معنوں میں عمل جو ہے وہ اس کتاب کے مطابق ہوگا۔ اللہ ہمیں اس کتاب کے مطابق اپنے اعمال کو وزنی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ جن بھائیوں نے دعا کی درخواست کی ہے، میری دعا ہے اللہ پاک سب کے بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، اور جتنے لوگ فوت شدگان صحیح العقیدہ دنیا سے جا چکے، ایک یہاں ساتھی بھائی کہہ رہے تھے کہ ہمارے داماد ولی اللہ صاحب وہ فوت ہو گئے ادھر ریاض کے اندر غالباً، تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ ہمارے قاری صاحب ہیں ادھر دیوال پور میں، تو ان کے والد آج فوت ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ ہمارے ایک اور شاگرد ہیں ادھر آپ کی دوسری مسجد میں مولانا عبدالرزاق صاحب، ان کے والد فوت ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے۔ جتنے فوت شدگان ہیں ہمارے والدین عزیز و اقارب اساتذہ، اللہ سب کی مغفرت فرمائے۔ جن بہنوں نے اس صحیح بخاری کو پڑھا ہے اللہ تعالیٰ ان کو اور اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ یہ یقیناً آپ نے 11 بچیاں نہیں فارغ کی بلکہ آپ نے 11 مدرسے مزید قائم کر دیے ہیں، یہ ساری جماعت کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ اس محنت کو قبول فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔